معزز سامعین، برادران ایمانی، محترمداران ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، کل جہاں اپنی خطابت کو روکا تھا وہیں سے آج کی مجلس کو ملا کے آغاز کرتا ہوں۔ جلدی سے آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ سورہ آل عمران کی مسلسل 2 آیتوں میں اپنی سرکار کی طرف سے چنے ہوئے کچھ بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اس انداز سے کر رہا ہے کہ ہم نے 2 کو منفرد اور 2 کو پوری خاندان کے ساتھ بے مثل نایاب لازوال بنایا ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے عزیزو، پھر جب ہم نے انہیں چن لیا، بے عیب بنا دیا ہم نے انہیں، تو بے عیب بنانے کے بعد ہم نے ان میں سے کسی ایک کی ذریت کو ایک کے جیسا بنایا، اور وہ ذریت کوئی اور نہیں بلکہ جناب ابو طالب کا خاندان ہے، جسے اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا، چاہے وہ علم میں ہو، چاہے شجاعت میں ہو، چاہے تقوی میں ہو، چاہے جس چیز میں ہو، ہم نے سب کو ایک جیسا بنایا۔ پھر آیت میں آغاز ہوا ہے آدم سے۔ آدم ابو البشر، انسانیت کا آغاز جہاں سے ہوا اسے آدم کہتے ہیں، آدمیت کی ابتدا جہاں سے ہوئی اسے آدم کہتے ہیں۔ کل کچھ معروضات عرض کیے تھے کہ اللہ نے آدم کو خلق کرنے سے پہلے ہدایت کا سب سے پہلا منصب جسے خلافت کہا جاتا ہے وہ آدم کے سپرد کیا، یعنی آدم کو خلیفہ پہلے بنایا، انسان بعد میں بنایا۔ خلیفہ پہلے بنایا، ارادہ خلافت کا پہلے کیا، پتلا بعد میں بنایا، اور آدم کو ایسے ہی خلیفہ نہیں بنا دیا۔ توجہ میرے عزیزو، آغاز کرتا ہوں خطابت کا۔ آدم کو پتلا بناتے ہی خلیفہ نہیں بنا دیا، چونکہ ابھی جب آدم خلق ہوئے تو نہ آدم نے کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی تسبیح پڑھی، نہ کوئی تحلیل کیا، نہ کوئی رکوع کیا، نہ کوئی سجود کیا، کچھ بھی نہیں کیا آدم نے۔ اگر آدم نماز پڑھنے کے بعد خلیفہ بنتا ہے تو آج دنیا کہہ دیتی خلافت کا معیار عبادت ہے، فرشتے سب سے پہلے انگلی اٹھاتے، تو اسے بنا رہا ہے جو ابھی چند لمحے ہوئے ہیں وجود میں آئے ہوئے۔ ہم تو ہزاروں لاکھوں سال پہلے سے تیری عبادت کر رہے ہیں، ہم میں کیا کمی ہے، ہمیں بنا دے۔ اللہ نے کہا میں آدم کو خلیفہ بناؤں گا لیکن خلافت کا معیار عبادت نہیں رکھوں گا، خلافت کا معیار عبادت نہیں رکھوں گا، عبادت کی بنا پہ خلیفہ نہیں بناؤں گا۔ تو معبود پھر بنائے گا کیسے؟ کہا آدم خلیفہ بن کس کا رہا ہے؟ میں نے کہا آدم خلیفہ تیرا بن رہا ہے۔ کہا جب وہ خلیفہ میرا بن رہا ہے تو میری کوئی صفت اس میں ہونی چاہیے، میری کوئی صفت اس میں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ خلیفہ جس کا بھی بنتا ہے اس کے جیسا ہونا چاہیے۔ اگر میں عبادت کی بنا پہ خلیفہ بنا ہوں تو عبادت تو میری صفت ہے نہیں، یہ تو بندوں کا حق ہے، مخلوق کا حق ہے، خالق کا حق عبادت نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر بنائے گا کس پہ؟ کہا دیکھو، کم کرے صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ میں نے کہا پھر بنائے گا کیسے؟ کہا دیکھو جب میں بات چھیڑوں گا کہ میں روح زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں تو ملائکہ اعتراض کریں گے، جب اعتراض کریں گے تو میں کہوں گا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب خلافت میں کچھ ایسے راز ہیں جو صرف پروردگار جانتا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ تو کیسے کو ایسے کو خلیفہ بنا دے گا؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تحلیل کرتے ہیں، تجھ کو سجدہ کرتے ہیں، تجھ کو رکوع کرتے ہیں، ہمیں بنا خلیفہ۔ اللہ نے کہا خلیفہ عبادت کی بنا پہ نہیں بناؤں گا بلکہ اس صفت پہ بناؤں گا جو صفت مجھ پہ پائی جاتی ہو۔ آدم کو خلافت تب دوں گا جب آدم کے علم کا امتحان لے لوں گا۔ خلق کیا، فرشتوں سے کہا ان اسماء کے بارے میں بتاؤ جو اسماء مجھے بہت پسند ہے، یعنی اسماء اسم کی جمع ہے،
اسم ایک پہ دلالت کرتا ہے، اسمان دو پہ دلالت کرتے ہیں، اسما کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ لامحدود پہ دلالت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا مجھے ان اسما کے نام بتاؤ جنہیں ہم سب سے زیادہ محب کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا معبود جتنا تو نے بتایا ہے اتنا ہم جانتے ہیں، آج سے پہلے تو نے کبھی ان اسما کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے فوراً آدم سے کہا آدم اب تم انہیں اسما بتاؤ، تم انہیں اسما بتاؤ۔ آدم نے فوراً اسما بتا دیے۔ میں کہوں گا معبود آدم سے کیوں کہہ رہا ہے فرشتوں کو پڑھا؟ آدم تو ابھی آئے ہیں نا، ابھی وجود میں آئے ہیں، فرشتوں سے کہہ دے کہ تو وہ آدم کو پڑھائے۔ آدم نے ابھی آنکھ کھولی ہے، ابھی اس کائنات کو دیکھا ہے، آدم سے کیوں کہہ رہا ہے آدم تم فرشتوں کو پڑھاؤ؟ آواز پروردگار آئے گی۔ میری انبیاء کی صفت ہوتی ہے کہ میری سرکار سے جو بھی نبی جاتا ہے وہ فرشتوں سے پڑھتا نہیں ہے، فرشتوں کو پڑھاتا ہے، فرشتوں کو پڑھاتا ہے۔ فرشتے آ کے اسے نہیں پڑھاتے، آ کے اس کے سینے کو آپریشن کر کے آیتیں نہیں ڈالتے، وہ یہیں سے پڑھا لکھا جاتا ہے۔ پھر میں نے کہا اچھا آدم کو اب کیسے بنائے گا خلیفہ؟ کہا جیسے ہی آدم نے اسما کا نام بتائے، اسما بتائے فرشتوں کو، میں نے فوراً ہی آدم کو خلیفہ بنا دیا۔ پھر کہتا ہے پروردگار میرا یہ قانون ہے کہ جو بھی خلیفہ جس کا بنے گا اس کی صفت اس میں ہونی چاہیے۔ چونکہ فرشتوں میں میری صفت نہیں تھی، وہ عبادت کرتے تھے، یہ بندوں کا حق ہے۔ آدم میں میری صفت، میں نے کہا کیا؟ کہا علم مجھ سے مخصوص ہے، میں عالم الغیب ہوں، علم کی ابتدا مجھ سے ہے۔ آدم میں میری علم والی صفت آئی، جیسے ہی آدم میں صفت آئی میں نے اسے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ یعنی روز اول اللہ کا قانون یہ پتا چلا خلیفہ وہی بنتا ہے کہ جس کا بنے کم سے کم اس کی کوئی نہ کوئی صفت تو اس میں ہونی چاہیے۔ تو بس عزیزوں ہم نے نبی کی زندگی کے بعد بھی، نبی کی زندگی کے بعد نہ اب دیکھا نہ تب دیکھا، اسے ہی خلیفہ مانا جو نبی جیسا تھا، جو نبی جیسا تھا۔ کہا دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل مانگتے ہو، سب سے بڑی دلیل تمہیں دیں گے۔ ایک رات آئی جسے شب ہجرت کہتے ہیں، نبی نے ہجرت کی، بستر پہ علی کو سلایا، علی چادر اوڑھ کے سوئے، علی ایسا سوئے کہ کافر رات بھر پریشان تھے علی ہے یا نبی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو جو جس کا خلیفہ ہوگا اس کی صفات اب بنا دیا خلیفہ، فرشتوں سے بیعت لے لی، اس کے بعد کہا فرشتوں بنا دیا ہے ہم نے انہیں خلیفہ، چلو اب انہیں اٹھاؤ اور اٹھا کے جنت کے حوالے کر دو۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک تختہ بل منگایا گیا، اس پہ آدم کو سوار کرایا گیا، 4 معصوم فرشتوں نے اس تخت کو اٹھایا اور جنت کے حوالے لے گئے، جنت کی طرف بڑھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خلیفہ وہی ہوتا ہے جو معصوم کے کاندھوں پہ سوار ہو، جو معصوم کے کاندھوں پہ سوار ہو۔ آدم پہلے خلیفہ تھے تو آدم کو فرشتوں پہ سوار کرایا، علی آخری تھے، علی کو توش رسالت پہ سوار کرایا۔ چلے اب حضرت آدم بیان کرتے ہیں کہ جب میں جنت کے پاس پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ دروازہ جنت پہ ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ اب آپ انصاف آپ کریں گے، سوال میں کرتا ہوں، یہ بتائیں گھر میرا بنوایا میں نے، تختی میں آپ کے نام کی لگاؤں گا؟ گھر جب میرا ہے، بنوایا میں نے ہے، تو میں تختی کسی اور کے نام کی کیوں لگاؤں گا؟ اس بات کو یہی روکے۔
ہمارے عزا خانوں کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی اپنا عزا خانہ بناتے ہیں دروازے پہ علی کا نام لکھتے ہیں، عزا خانوں کے دروازے پہ علی کا نام لکھتے ہیں۔ آدم کہتے ہیں جنت کے دروازے پہ نام علی لکھا ہے۔ جو لوگ دلی گئے ہیں اس بات سے واقف ہیں، دلی میں ایک علاقہ ہے جہاں پہ مختلف ممالک کی ایمبیسیز ہیں۔ آپ اس علاقے میں جائیں تو فلاں بورڈ پہ لکھا ہوگا فرانس، جرمنی، آسٹریلیا، انگلینڈ۔ میں نے کہا جب یہ ہندوستان ہے، توجہ، جب یہ ہندوستان ہے تو ہر جگہ ہندوستان لکھو، ہر جگہ دلی لکھو۔ یہ قدم قدم پہ ممالک کے نام کیوں لکھے ہیں؟ کہیں فرانس، کہیں جرمنی کیوں لکھے ہیں؟ کہا مولانا اس لیے لکھا ہے چونکہ یہ ایمبیسی ہے، یہ ایمبیسی ہے۔ میں نے کہا ایمبیسی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہا مولانا اگر کسی کو فرانس جانا ہو تو وہ اس ایمبیسی میں آئے گا، اس ایمبیسی میں آنے کے بعد یہاں سے اسے فرانس کا ویزا ملے گا۔ ہم نے کہا کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسرے ملک کی ایمبیسی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان وہاں جانا چاہے تو اسے وہاں کا ویزا ملتا ہے۔ آدم نے کہا جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ جنت کے دروازے پہ علی لکھا ہوا تھا۔ ہم نے اپنے عزا خانے بنائے، اپنے ہر عزا خانے پہ ہم نے علی لکھا۔ علی لکھ کے دنیا کو بتایا یہ عزا خانہ نہیں ہے بلکہ جنت کی ایمبیسی ہے، یہ جنت کی ایمبیسی ہے۔ جس کو بھی جنت جانا ہے فرش عزا پہ آنا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھیج دیا آدم کو جنت میں، جنت میں آئے۔ کل میں نے عرض کیا تھا آدم کو ساکن جنت بنایا ہے، مالک جنت نہیں بنایا۔ اور مالک جنت جسے بنایا اسے بھی کل واضح کر دیا تھا، مالک جنت علی ہے، فاطمہ ہے، حسن اور حسین ہے، یعنی جنت کی مالک فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے۔ اب جنت کی مالک کون ہوئی؟ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ تو اب آپ یہ بتائیں، اچھا آدم پہلے تھے، آدم سے ہی سب نسلیں چلی، آدمیت کا آغاز آدم سے ہوا، آدم کو جنت کا مالک بنا دیتا۔ وہ اگر آدم کو جنت کا مالک بناتا نہ اس کی شان گھٹتی، نہ اس پہ کچھ حرف آتا۔ پھر آدم کو جنت کا مالک کیوں نہیں بنایا؟ اصل میں جتنے بھی انسان ہیں زمین پہ سب کے باپ ہے آدم، اور یہ میراث کا تقاضا ہوتا ہے کہ اولاد اپنے باپ کی حکومت میں حق مانگتی ہے۔ ہر اولاد کا حق ہوتا ہے کہ باپ کی جتنی بھی جائیداد ہے جائیداد میں اولاد کا حق ہوتا ہے۔ جتنے بھی فرد ہیں سب آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ نے آدم کو جنت کا مالک اس لیے نہیں بنایا، اگر جنت کا مالک بنا دیتا تو روز محشر ہر کوئی کہتا ہمارے باپ کی جنت ہے، ہمارے باپ کی جنت ہے، ہمیں جانے دو۔ اللہ نے اسی لیے مالک نہیں بنایا، جب روز محشر کوئی دعویٰ کرے تو اللہ بولے کیا جنت تمہارے باپ کی ہے؟ کیا تمہارے باپ کی ہے جو دعویٰ کر رہے ہو؟ جنت فاطمہ زہرا کی ہے۔ آدم گئے تو اللہ نے قانون بنایا، جب بھیج دیا جنت میں تو آدم پہ قانون عائد کیا۔ کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم خیال رہے، مالک نہیں ہو، ساکن ہو، اپنی مرضی سے ہر جگہ مت جانا، ساکن ہو، غلام کی طرح رہنا، ہر جگہ مرضی سے مت جانا۔ اور جو یہ پیڑ ہے اس کے پاس تو قطعی مت جانا، چلے گئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آدم رکے رہے، اللہ نے منع کیا تھا، لیکن شیطان کے وسوسے سے کسی طریقے سے شیطان نے بہکا کے پہنچا دیا۔ اللہ نے کہا ہم نے تو منع کیا تھا، اب آپ چلے گئے ہیں، معاملہ ہو گیا ہے خراب۔
نہ جاتے تو کوئی بات نہ تھی۔ اچھا یہ جو پیڑ تھا کہاں تھا؟ جنت کے باغ میں تھا۔ جنت کے باغ کا پیڑ تھا۔ جنت کی مالک کون ہے؟ جنت کی مالک جناب فاطمہ زہرا۔ جناب فاطمہ زہرا کے باغ کے پیڑ کے پاس، جناب فاطمہ زہرا کے باغ کے پیڑ کے پاس آدم منع کرنے کے باوجود گئے۔ اللہ نے نہ اب دیکھا نہ تب دیکھا، آدم کو جنت سے باہر نکال دیا۔ اب بھی آدم کی اولادوں اتنا نہ سمجھ سکے، ارے جب تمہارے باپ بغیر اجازت کے فاطمہ کے باغ کے پیڑ کے پاس چلے گئے، اللہ جنت میں نہیں رہنے دیتا تو جس نے پورا باغ فدق کھایا، جس نے پورا باغ فدق کھا لیا، وہ کہاں سے جائے گا؟ اب اللہ نے منع کیا تھا، صاحب چلے گئے۔ ہوا کیا؟ اللہ نے کہا آپ سے ترک اولا ہو گیا، ہم نے منع کیا تھا، ہمارے حکم کی تعمیر نہیں کی، آپ چلے گئے، تو اب ہوگا کیا؟ اب آپ یہاں سے چلیے زمین کی طرف۔ تاریخ کہتی ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، تاریخ کہتی ہے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت سے باہر نکلنے کے لیے بڑھے۔ ایک قدم جنت کے باہر اور ایک قدم جنت کے اندر۔ ایک قدم باہر نکال دیا، دوسرا بھی نکالنے ہی والے تھے کہ اللہ کی آواز ہے، رکیے، کہاں چل دیے؟ کہا معبود تو نے ہی تو کہا تھا جنت سے چلے جاؤ، ایک دفعہ تیرے حکم کی خلاف ورزی کی تو یہ ہو رہا ہے، دوبارہ کرتا تو نہ جانے کیا ہوتا، اسی لیے فوراً عمل کرتے ہوئے نکل رہا ہوں۔ اللہ نے کہا آدم ہم نے تنہا تمہیں کہا ہے، آدم تنہا تمہیں کہا ہے، یہ جو جنت کا قیمتی لباس ہے یہیں رکھ دو، جنت کے باہر نہیں جائے گا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا معبود ابھی دنیا تو بنی ہے لیکن کوئی بشر نہیں ہے، اب آدم کو بھیجا ہے، نسلیں چلیں گی، نسلیں بڑھیں گی تو پھر کوئی درزی بنے گا، کوئی کپڑا بیچنے والا بنے گا، کوئی کپڑا بنانے والا بنے گا، ابھی تو اس میں زیادہ وقت ہے، آدم کو کپڑے کے ساتھ بھیج دے۔ بغیر کپڑے کے زمین پہ جا کے آدم کیا کریں گے؟ بغیر کپڑے کے زمین پہ جا کے آدم کیا کریں گے؟ جب نئی آواز پروردگار آئے گی، یہ میرا قانون ہے کہ جنت کی چیزیں جنت میں رہیں گی، جنت سے باہر کچھ نہیں جائیں گی۔ ہم نے کہا ٹھیک، تیرا قانون ایسا ہے جو بدل نہیں سکتا۔ کہا نہیں بدلے گا، قانون قانون ہوتا ہے، اس لیے نہیں بدلے گا کیونکہ میں اللہ ہوں، ملا تھوڑی ہوں جو قانون بدل دوں۔ ہم نے کہا ٹھیک تیرا قانون ہے۔ آدم آئے، آدم کے بعد انبیاء کا دور شروع ہوا، نوح آئے، ابراہیم آئے، اسحاق آئے، اللہ نے قانون نہیں بدلا، جنت کا لباس جنت میں ہی رہنے دیا، کسی بھی صورت میں زمین پہ نہیں جانے دیا۔ ہمارے آخری نبی بھی آ گئے تب بھی قانون نہیں بدلا، آخری نبی کی شادی ہوئی تب بھی قانون نہیں بدلا، اللہ نے ایک بیٹی دی تب بھی قانون نہیں بدلا، بیٹی کی شادی ہوئی تب بھی قانون نہیں بدلا، شادی کے بعد دو ننھے ننھے شہزادے آئے، شادی کے بعد اللہ نے دو شہزادے دیے، شہزادے اس انداز سے آئے، چاند رات تھی، توجہ، چاند رات تھی، اماں کے پاس آئے اپنی، آنے کے بعد کہا اماں سب کے پاس تو نئے نئے کپڑے ہیں، ہمارا لباس عید کہاں ہے؟ شہزادی نے کہا بیٹا صبر کرو، درزی کے پاس ہے، صبح لے کے آئے گا۔ ہم نے یہ جیسا ہی سنا شہزادی کے لبوں سے، ہم مدینے کے ہر چوراہے پہ تلاش کرتے رہے کہ وہ کون سا درزی ہے جو ان کا کپڑا سل رہا ہے۔ ہر درزی کے پاس گئے
کیا بھیا علی تم کو کپڑا دے کے گئے ہیں؟ کہا نہیں ہمارے پاس نہیں آئے ہیں۔ ہر درزی سے پوچھا، سب نے ہی یہ کہا ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم بھاگے بھاگے نبی کے پاس گئے، ہم نے کہا یا نبی اللہ، آپ کی صدیق بیٹی نے، یا نبی اللہ آپ کی صدیق بیٹی نے دعویٰ کر دیا ہے کپڑے صبح آئیں گے، ہم تلاش کر رہے ہیں، کوئی بھی درزی نہ دکھائی دیا جو ان کے کپڑے سلتا نظر آئے۔ عجب نہیں، نبی آواز دے، کپڑے کسی عام کے ہوتے، کپڑے کسی عام کے ہوتے تو کوئی بھی درزی سل دیتا، کپڑے جوانان جنت کے سردار کے ہیں، صبح تک انتظار کر لینا۔ صبح نمودار ہوئی، دروازے پہ دخت الباب ہوا، فضہ نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ فضہ نے دروازہ کھولا، آنے والے نے کپڑا دیا، وہ درزی چلا گیا۔ جیسے ہی وہ بڑھا ہم پھر پیچھے پیچھے ہو لیے، ہم تلاش کرنے لگے یہ آیا کہاں سے تھا، ہم نے تلاش کیا دکھائی نہیں دیا، فوراً ہی غائب ہو گیا۔ ہم نے نبی سے کہا یا نبی اللہ وہ درزی جو آیا تھا وہ گیا کہاں، وہ جو درزی آیا تھا وہ گیا کہاں؟ نبی نے کہا وہ درزی کوئی اور نہیں تھا، رضوان جنت تھا، جبرائیل تھا۔ ہم نے کہا جبرائیل تھا تو وہ کپڑے لے کے کہاں سے آیا؟ کہا وہ کپڑے جنت سے لے کے آیا تھا، جنت کے کپڑے زمین پہ لایا تھا۔ بس فوراً ہی ہم نے اللہ سے سوال کیا اے پاک پروردگار تیرا قانون ہے نا یہ کہ جنت کے کپڑے نیچے نہیں آئیں گے، تو پھر تو نے آج کیسے حسنین کے لیے جنت سے کپڑے بھیج دیے؟ آدم آ رہے تھے تو آدم کو روک دیا، حسنین کے لیے بھیج دیا۔ کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا دیکھ لے مالک کون ہوتا ہے، غلام کون ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد وال۔ کہا دنیا دیکھ لے مالک کون ہوتا ہے، غلام کون ہوتا ہے۔ مالک اپنی ریاست کی چیزیں جہاں چاہے وہاں منگوا لے، غلام جہاں ہے وہیں استعمال کرے گا۔ اب بھیج دیا آدم کو، آدم آئے زمین پہ، اب لباس کے لیے آدم پریشان، لباس کہاں سے پہنے؟ تو انجیر کا درخت اگایا اللہ نے، انجیر کے پتوں کو آدم نے اپنا لباس بنایا۔ سب سے پہلا لباس جو نبی نے پہنا اس دنیا میں وہ انجیر کے پتوں کا تھا۔ سب سے پہلی غذا جو نبی نے کھائی وہ زیتون تھے، زیتون سب سے پہلی غذا، انجیر کے پتے سب سے پہلا لباس۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، اب انجیر کے پتوں سے آدم نے اپنے آپ کو ڈھکا، یا یہ کہوں انجیر محافظ نبی بنا، انجیر محسن نبی بنا۔ اچھا اب یہ محسن نبی بنا تو اس کی کوئی فضیلت تو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے سب سے پہلے نبی کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ اگر اس کو فضیلت نہ دے تو اس کی عدل پہ حرف آ جائے۔ اللہ نے انجیر کے پتوں میں ایک صلاحیت دی ہے، جی صاحب، انجیر کے پتوں میں ایک قوت ہے، آپ آگ جلائیے، اس میں انجیر کے پتوں کو ڈالیے، آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ یہ انجیر کے پتوں کو سائنس نے بھی اس بات کو پروف کیا ہے کہ دنیا کی آگ انجیر کے پتوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آگ چاہے جتنی روشن ہو، انجیر کے پتے جیسے ہی آئیں گے آگ جلتی رہے گی، انجیر کے پتے سالم رہیں گے۔ آگ انجیر کے پتوں کا کچھ نہ بگاڑ پائے گی۔ ہم نے کہا کیوں نہیں بگاڑ پائے گی؟ کہا اس لیے نہیں بگاڑ پائے گی
کیونکہ انجیل نے روز اول اللہ کے نبی کی حفاظت کی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی محسن اسلام ہوتا ہے اللہ اس کو عزت بھی بخشتا ہے اور کوئی ایسی صلاحیت دیتا ہے جو دنیا میں سب سے الگ ہوتی ہے. اب بھی ابو طالب کی عظمت نہ سمجھ سکے. ارے انجیر کے پتے اگر اللہ کے چھوٹے نبی کی حفاظت کرے تو اللہ یہ صلاحیت دیتا ہے کہ دنیا کی آگ اسے جلا نہ سکے. تو جس ابو طالب نے پوری زندگی محمد کی حفاظت کی ہو، جس ابو طالب نے محمد کی حفاظت کی ہو، اس کا دنیا کیا بگاڑ سکے گی. تو انجیر کے پتوں کی کپڑا بنایا. اب آدم کا دور چلا، اس کے بعد آیا دور حضرت نوح کا. قرآن میں دوسرا اس آیت جو میں نے پڑھی اس میں دوسرا تذکرہ حضرت نوح کا ہے. حضرت نوح جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، صاحب شریعت نبی. آپ کا نام نوح نہیں تھا، آپ کا نام نوح نہیں تھا. تاریخ میں عبد الغفار یا عبداللہ کچھ مختلف اسما ملتے ہیں. یہ آپ کا نام تھا، نوح نہیں تھا. نوح پڑھا کیسے؟ آپ نوحہ بہت پڑھتے تھے. امت ظلم کرتی تھی تو آپ نوحہ بہت پڑھتے تھے. تو پتہ یہ چلا نوحہ پڑھنا سنت رسول ہے. پڑھتے کیوں تھے نوحہ؟ امت پتھروں سے مارتی تھی، کافر پتھروں سے مارتے تھے، تو ان کے ظلم کی بنا پہ نبی نوحہ پڑھتے تھے. اچھا عزیزان محترم، جب پتھروں سے زخمی ہو جاتے تھے تو ہوتا کیا تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب کافروں کے پتھر سے نوح نبی زخمی ہو جاتے تھے تو اللہ آسمان سے فرشتے کو بھیجتا تھا. فرشتہ زمین پہ آتا تھا، اپنے پر سے نوح کو ڈھانکتا تھا، ڈھانک کے جیسے ہی پر ہٹاتا تھا نوح واپس صحیح و سالم ہو جاتے تھے. نوح جب پتھروں سے زخمی ہوتے تھے فرشتہ اپنے پر سے نوح کو شفا دیتا تھا. فرشتہ اپنے پر سے نوح کو شفا دیتا تھا. فرشتہ اپنے پر سے نوح کو شفا دیتا تھا. حسین اور نوح میں یہی تو فرق ہے. حسین اور نوح میں یہی تو فرق ہے. فرشتہ جسے شفا دے اسے نوح کہتے ہیں، فرشتے کو جو شفا دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا زندہ باد. جسے حسین شفا دے. کسے حسین نے شفا دی؟ تاریخ کہتی ہے فطرس نام کا ایک فرشتہ تھا جسے اپنے بالوں پر پہ بہت غرور تھا. اللہ نے ایک ہی لمحوں میں سب چھین لیا. یعنی اللہ نے بتایا جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پہ کبھی غرور نہ کرنا، جتنی رفتار سے دیتا ہوں اتنی رفتار سے چھین بھی لوں گا. اب اس کے بالوں پر چھین کے سری لنکا کی پہاڑیوں میں اسے گرا دیا. جب وہ زمین پہ آیا اس نے کہا پاک پروردگار یہ بتا کہ اب واپس ملیں گے کب؟ جو چھینا ہے واپس کب دے گا؟ کہا قیامت والے دن دوں گا. قیامت سے پہلے سوال نہ کر لینا، قیامت والے دن جو چھینا ہے سب عطا کروں گا. اس نے کہا یہ بتا قیامت آئے گی کب؟ قیامت آئے گی کب؟ کچھ علامت بتا دے. کہا جب آسمان کے 7 دروازے کھل جائے، فرشتوں کی ایک جماعت بہت رفتار سے زمین کی طرف بڑھنے لگے تو سمجھ لینا قیامت آ گئی. سمجھ جانا قیامت آ گئی. قیامت کی علامت کیا بتائی اللہ نے؟ آسمان کے 7 دروازے کھل جائے، فرشتوں کی ایک جماعت جب زمین کی طرف بڑھنے لگے، سمجھ جانا قیامت آ گئی. پطرس زمین پہ آیا، آسمان کی طرف دیکھتا رہا اور دعا کرتا رہا قیامت آ جائے، قیامت آ جائے.
قیامت آ جائے، قیامت آ جائے۔ 3 شعبان کا دن آیا، 3 شعبان کا دن آیا، فاطمہ کے یہاں حسین کی ولادت ہوئی۔ جیسے ہی حسین کی ولادت ہوئی، اللہ نے فطرس کو یہ بتایا تھا کہ دیکھ جب آسمان کے 7 دروازے کھل جائیں، فرشتوں کی جماعت بڑھنے لگے تو سمجھ جانا قیامت آ جائے گی۔ 3 شعبان کو جب حسین پیدا ہوئے، فطرس روزانہ آسمان کو دیکھتا تھا۔ فطرس نے کیا دیکھا؟ آسمان کے 7 دروازے کھلے، آسمان کے 7 دروازے کھلے، فرشتوں کی جماعت پڑھنے لگی۔ فطرس خوش ہو گیا، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ جب جماعت وہاں سے پڑھی تو فطرس نے پوچھا یہ بتاؤ کیا قیامت آ گئی؟ فرشتوں نے کہا فطرس قیامت نہیں، امامت آئی ہے، قیامت نہیں امامت آئی ہے۔ فطرس نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل، میں بھی چلتا ہوں، ایک عرصے سے کہیں گیا نہیں، یہیں بیٹھا ہوں۔ فرشتوں نے اپنے ہمراہ لیا، لے کے آئے نبی کے پاس۔ آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم جائیں، جا کے آپ کو مبارکباد دیں۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ صف مرتب ہوئی، ایک ایک فرشتہ آگے بڑھتا گیا، حسین کا بوسہ لیتا گیا، نبی کو مبارکباد دیتا گیا، حسین کا بوسہ لیتا گیا، نبی کو مبارکباد دیتا گیا۔ جب سب بڑھ کے چلے گئے، نبی نے کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو سب سے مختلف نظر آ رہا ہے۔ نبی نے کہا کیا ہوا؟ فرشتوں نے کہا یا نبی اللہ، اس کو بہت غرور تھا اپنی پرواز پہ، اپنے پروں پہ بہت غرور تھا، اللہ نے سب چھین لیا۔ نبی نے کہا بہت صحیح جگہ آیا ہے، بہت صحیح جگہ آیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے نبی نے یا تو حسین کے جھولے سے مس کرایا یا حسین کے بدن سے مس کرایا، دونوں تاریخیں ملتی ہیں۔ یا تو حسین کے جھولے سے مس کرایا یا حسین کے جسم سے مس کرایا۔ جیسے ہی مس ہوا فطرس بالوں پر واپس مل گئے، بالوں پر کا ملنا تھا کہ پھر اس نے پرواز بھری، پھر فضا میں اڑنے لگا، اڑتے اڑتے پھر وہ یہی کہنے لگا جیسے میرے ہیں، جیسے میرے ہیں ویسے اللہ نے کسی کو نہیں دیے۔ یہ دیکھ کے فرشتوں نے کہا فطرس پھر سے تو غرور کرنے لگا۔ ارے ابھی اسی غرور کی وجہ سے اللہ نے تو بالوں پر چھینے تھے، اب تجھے ملا ہے تو تو پھر سے غرور کر رہا ہے۔ فطرس نے کہا اس عطا سے مجھے پتا چل گیا ہے کہ اللہ کا دیا اور ہے، حسین کا دیا اور ہے، اللہ کا دیا اور ہے، حسین کا دیا اور ہے۔ فطرس کو شفا دی، جو فرشتے جسے شفا دے اسے نوح کہتے ہیں۔ نوح کا دور آگے بڑھا، امت مان ہی نہیں رہی ہے، 950 برس تقریباً انہوں نے تبلیغ کی ہے، امت ماننے کو تیار نہیں۔ امت تو چھوڑیے صاحب، بی بی ماننے کو تیار نہیں، امت تو دور کی بات ہے، بی بی ماننے کو تیار نہیں، ماننے کو راضی نہیں کہ نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ اللہ نے کہا بس ٹھیک، اب میں عذاب نازل کروں گا، اب میں عذاب نازل کروں گا۔ نوح نے کہا معبود پھر کروں کیا؟ کہا ایک کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، اس میں سب کو سوار کرو، اور لیکن خیال رہے اپنی مرضی سے نہ بنا لینا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، قرآن کی آیت ہے، کشتی بناؤ ہماری نظروں کے سامنے بنانا، ہماری نظروں کے سامنے بنانا۔ کیوں بنانا؟ کیونکہ یہ کشتی کشتی نجات ہے۔ میں کہوں گا میرے معبود یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، صاحب شریعت رسول ہے، تیرا بھیجا ہوا بندہ ہے، یہ وہ ہے جسے تو نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ کشتی کی بات ہے، بنا لینے دے اپنی مرضی سے، نبی ہے کچھ خطا تو ہوگی نہیں، انسان ہوتا تو سمجھ میں آتا، خطا ہو جاتی، معصوم ہے خطا تو ہوگی نہیں،
بنا رہا ہے، بنا لینے دے جیسے بھی. یہ کیوں کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنانا، جیسی ہم چاہیں گے ویسی بنانا. کہا یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں ہے، بلکہ یہ کشتی نجات ہے. اس میں لوگوں کو نجات ملے گی. ہم نہیں چاہتے کہ میرا نبی امت کی نجات کا کوئی بھی سامان اپنی مرضی سے بنائے، امت کی نجات کا کوئی بھی سامان اپنی مرضی سے بنائے. مسلمانوں اب بھی نہ سمجھ سکے، ارے جب ایک چھوٹی سی کشتی نبی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، تو تم نے خلیفہ اپنی مرضی سے کیسے خلیفہ بنا لیا؟ کشتی بنی، سوار ہوئے، کشتی پہاڑ پہ گئی، لوگوں کو جو آیا نجات ملی، جو نہیں آیا غرق ہو گیا. نوح کا دور بھی ختم ہوا. آیت میں تیسرا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم ہمارے نبی کے بعد سب سے افضل ترین نبی ہے. ہمارے نبی کے بعد اگر کسی کی منزلت ہے تو وہ حضرت ابراہیم کی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں خلیل خدا کہا گیا ہے اور وہ کعبے کی تعمیر کرنے والے ہیں. بس آخری چند لمحے اور آپ کی آج کی عبادت تمام کرتا ہوں. جناب ابراہیم کا دور آیا. نمرود نامی بادشاہ تھا، بہت ظالم، اپنے آپ کو خدا منواتا تھا. نبی کے چچا آزر نمرود کے یہاں رہتے تھے. نبی تبلیغ کرنے لگے، نمرود کو پتہ چلا. نمرود نے اپنے یہاں بلوایا، کہا ہمارے دربار میں لے کے آؤ. ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے. نمرود نے کہا یہ بتاؤ تم مجھے خدا کیوں نہیں مان رہے؟ کہا میرا خدا تو واحد ہے، میں تجھے خدا نہیں مان سکتا. کہا کیوں نہیں مان رہے؟ کہا دیکھو میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں جا کے غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال، مشرق میں غروب کر کے دکھا. اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کل عدم بات ہے، قیامت تک کوئی کر ہی نہیں سکتا. سورج مشرق سے ہی نکلے گا، مغرب میں ہی ڈوبے گا. کوئی بھی ذات ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو دے. عجب نہیں، ابراہیم کہیں گے وہی خدا میں اسے مانوں گا جو سورج کو مغرب سے واپس نکالے گا. میں کہوں گا ابراہیم جب تمہارا دور ختم ہو جائے تو آسمان سے ہمارے نبی کا دور دیکھنا، ہمارے نبی کا دور دیکھنا. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ علی اسی سورج کو مغرب سے واپس نکالیں گے. ایک شخص آیا نبی کے پاس، کہا یا نبی اللہ متی تکون الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب واقع ہوگی؟ اے اللہ کے نبی قیامت کب واقع ہوگی؟ نبی کہتے ہیں الساعہ تکون حتی حین تطلع الشمس من المغربہا، قیامت اس وقت واقع ہوگی جب سورج مغرب سے نکلے گا. قیامت تب تک واقع ہی نہیں ہو سکتی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے. نبی نے قیامت کی علامت بتائی ہے کہ قیامت اس روز واقع ہوگی جب سورج مغرب سے نکلے گا. ہماری جانیں قربان ہو علی کی فضیلت اور منزلت پہ. علی اس کردار کو کہتے ہیں جس نے سورج کو مغرب سے واپس نکالا اور قیامت بھی نہ ہونے دی. جس نے سورج کو مغرب سے نکالا اور قیامت بھی نہ ہونے دی. اب ابراہیم کام کیا کرتے تھے؟ لوگ وہاں بت بناتے تھے. ابراہیم جب سب بازار چلے جایا کرتے تھے تو ابراہیم بتوں کو توڑ دیا کرتے تھے، اور ایک بڑا سا بت تھا اس کے پاس لے جا کے کلہاڑی رکھ دیتے تھے. لوگ وہاں سے آئے، دیکھا کہ ہمارے سارے بت ٹوٹ گئے ہیں اور یہ بڑا والا جو ہے اس کے یہ بچا ہے. ابراہیم کو بلایا گیا. ابراہیم کس نے توڑا ہے؟
ابراہیم نے کہا جس کے پاس کلاڑی ہے اسی نے توڑا ہے، جس کے پاس کلاڑی ہے اسی نے، تو کہا نہ تو یہ بات کر سکتا ہے نہ تو یہ چل سکتا ہے، تو اس نے کیسے توڑا؟ کہا تم ہی جانو، تمہیں نے خدا بنایا ہے، اسی سے پوچھو۔ کہا یہ بول نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر ابراہیم پھر سب بازار چلے گئے۔ پھر ابراہیم نے یہی کام کیا، زمین پہ رہ کے ابراہیم نے بتوں کو توڑا۔ جب ابراہیم نے بتوں کو توڑا، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب جیسا ہی ابراہیم نے بتوں کو توڑا، انہو کانا صدیقن، انہو کانا صدیقن، یہ صدیق ہے۔ ابراہیم نے کام کے انجام دیا۔ ابراہیم زمین پہ رہ کے، زمین پہ چل کے ابراہیم نے بتوں کو توڑا۔ قرآن کا مزاج یہ بنا کہ جو بتوں کو توڑے گا وہ صدیق ہوگا۔ توجہ کا طالب ہوں، ابراہیم نے زمین پہ رہ کے بتوں کو توڑا، قرآن نے انہیں صدیق کہا۔ علی نے دوش رسالت پہ آ کے بتوں کو توڑا، ہم نے انہیں صدیق اکبر کہا۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ ابراہیم صرف صدیق ہے بتوں کو توڑ کے، وہ بھی زمین پہ۔ علی نے دوش رسالت پہ، مہر نبوت پہ قدم رکھ کے بتوں کو توڑا۔ تاریخ میں کوئی صدیق اکبر نہیں سوائے علی بن ابی طالب کے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یا زندہ باد۔ جس کے جتنے فضائل ہوں گے اس پہ اتنے ہی مصائب ہوں گے۔ یا کسی خطیب کا جملہ ہے، اللہ نے اہل بیت کو جو عطا کیا اسے فضائل کہتے ہیں، امت نے جو عطا کیا اسے مصائب کہتے ہیں۔ آج 3 محرم ہو گئی، چند دنوں کا مہمان ہے غریب زہرا کربلا کی زمین پہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین مکے سے چلے ہیں اور کوفے کی حالات سے آشنا ہوئے تو حسین نے راستہ بدلا۔ تو راستے میں حسین نے کیا دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے، جو لشکر بہت پیاسا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ لشکر کسی اور کا لشکر نہیں تھا، حر کا لشکر تھا جو حسین کو گھیر کے کربلا میں لایا۔ حسین نے جیسا ہی دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے، بہت پیاسے نظر آ رہے ہیں، حسین نے فوراً آواز دی، عباس، قاسم، علی اکبر، جاؤ سبیل کا انتظام کرو، دیکھو کوئی پیاسا آ رہا ہے۔ اور خیال رکھنا انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی سیراب کرنا، جب تک جانور مشکیزے سے گردن نہ ہٹا دے تب تک پانی پلانا۔ سبیل کا انتظام ہو گیا، حسین کرسی پہ تشریف فرما ہے۔ حسین نے کیا دیکھا کہ حر کے لشکر کا ایک سپاہی ہے جو اپنے رہوار سے اترا، لیکن پیاس کی شدت اس کے اوپر اتنی طاری ہو گئی تھی کہ وہ بڑھ کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ حسین نے سبیل کا انتظام کیا تھا۔ حسین کو احساس ہوا کہ بھی چند لمحوں میں اس کی انتقال ہو جائے گا۔ حسین کرسی سے اٹھے، حسین اس کے پاس گئے، اس کے زانو کو اپنے سر پہ رکھا، مشکیزہ منگوائے، حسین نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ میں کہوں گا مولا یہ وہی لشکر ہے جو چند دنوں کے بعد آپ پہ پانی بن کر دے گا۔ مولا آج آپ انہیں پانی پلا رہے ہیں، کل جب عصر عاشورہ کے بعد سکینہ لتش لتش کی صدائیں بلند کرے گی تو ان میں سے کوئی پانی نہ پلائے گا بلکہ کوئی بڑھ کے تماچے مارے گا، کوئی سکینہ کو تازیانے مارے گا۔ رقب الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ تاریخ کہتی ہے 9 محرم کی درمیانی رات حر بہت پریشان ہوا، خیمے کے باہر حر ٹہل رہا ہے۔ حر نے کیا دیکھا کہ ایک سپاہی ہے جو اپنے گھوڑوں کو بہت رفتار سے لے کے جا رہا ہے۔ حر نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا تم نے دیکھا نہیں گرمی کتنی شدید ہے،
ان گھوڑوں کو میں پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ حور نے کہا اللہ اللہ، زمانہ کیسا بدل گیا، جن کے صدقے میں پانی خلق ہوا آج وہ التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں اور یہاں گھوڑے تک کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ اور پھر پسر سعد کے خیمے میں گیا، جانے کے بعد کہتا پسر سعد کیا حتماً کل جنگ ہوگی؟ پسر سعد نے کہا حور کچھ بھی ہو جائے جنگ تو ہونی ہے۔ حور خیمے سے باہر آیا، ایک سپاہی ملا، کہتا ہے حور پریشان کی ہوتا ہے، سب 3 دن کے پیاسے ہیں، صبح نمودار ہوگی، ہم سب کو قتل کر دیں گے، سب کو مار دیں گے، حسین سے ڈرتا ہے۔ حور نے کہا نہیں نہیں، مجھے حسین کا ڈر نہیں ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں روزے محشر جب سیدہ مجھ سے سوال کریں گی، اور یہ بتا جب حسین تنہا تھا اس وقت تو کہاں تھا؟ اجرکم اللہ زہرا تاریخ کہتی ہے حور آگے بڑھا، حور کے بیٹے نے کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا مجھے بھی لے لے۔ غلام آگے بڑھا، کہا آقا مجھے بھی لے لے۔ حور نے کہا بیٹے میرے ہاتھوں میں رسی باندھ دو۔ بیٹے نے کہا بابا کیوں باندھنی ہے؟ کہا رے انہی ہاتھوں سے تو حسین کے لجام فرس کو پکڑا تھا، رسی باندھ دو۔ پھر انہوں نے کہا بیٹا میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دو۔ کہا بابا آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھنی؟ کہا رے انہی آنکھوں سے تو حسین کو دیکھا تھا، حسین کو دیکھا تھا، میں نہیں چاہتا ان گناہگار آنکھوں کے اور ہاتھوں کے ساتھ حسین کی خدمت میں جاؤں۔ حسین خیمے کے باہر بیٹھے، حسین نے کیا دیکھا؟ دھول اٹھتی نظر آئی۔ حسین نے کہا عباس کون آ رہا ہے؟ عباس آگے بڑھے، کہا آقا حور آ رہا ہے، حور کے ساتھ حور کا بیٹا آ رہا ہے، حور کا غلام آ رہا ہے۔ حسین نے کہا علی اکبر جاؤ جا کے حور کے بیٹے کا استقبال کرو۔ علی اکبر نے حور کے بیٹے کا استقبال کیا، عباس نے حور کا استقبال کیا۔ حسین کرسی سے اٹھے، حور کے غلام کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد کہا حور معاف کر دینا، عرب اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے، اے حور تو حسین کا اس وقت میں مہمان بنا کہ حسین تجھ سے پانی بھی نہ پوچھ سکے۔ بس عزیزو ختم کی۔ حور نے کہا آقا مجھے معاف کر دے۔ حسین نے کہا حور جا تو دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد، تجھے میں نے معاف کیا، میرے نانا نے معاف کیا، میری ماں نے معاف کیا۔ حور نے کہا آقا اگر معاف کر دیا ہو تو ایک کام کرے، میرے بیٹے کو اجازت دے وہ جا کے جنگ کرے۔ حسین نے اجازت دی، حور کا بیٹا گیا جنگ کرنے لگا۔ جنگ کرتے کرتے حور کا بیٹا جب زمین پہ تشریف لایا تو اس نے حور کو سلام کیا، مدد کے لیے پکارا۔ تاریخ کہتی ہے ضعیف باپ لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف بڑھا۔ جب حور کہتا ہے جب میں بیٹے کی طرف پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ حسین نے میرے بیٹے کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، اور جب میں پہنچا تو حسین نے کہا حور جا چلا جا، ارے تو برداشت نہ کر سکے گا، ضعیف باپ جوان کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں کہوں گا مولا ارے حور کا بڑا خیال، ارے ابھی کچھ لمحوں کے بعد علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئیں گے، مولا کون آپ کی مدد کو آئے گا؟ حسین کہیں گے عالم امتحان میں ہوں، ہر منزل سے گزروں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔